کسی مسلمان کا انتقال ہونے پر ان کے گھر جلد از جلد پہنچ جانا اور انہیں صبر کی تلقین کرنا، گھر والوں کے ساتھ ان کے غم کے وقت ساتھ دینا اور انہیں دلاسا دلانے کی کوشش کرنا، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ ایک اچھے تعداد میں لوگوں کا پہنچنا، نہلانے میں، کفنانے میں ان کا ساتھ دینا، یہ مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے۔ لیکن جو غلط بات چل پڑی ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے انتقال سے پہلے محارم اور نامحرم میں جو پردے کا لحاظ شریعت نے رکھا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو، عورت کا انتقال ہو، آج اتنی بات بگڑی ہوئی ہے کہ عورتیں اتنی تعداد میں جلد از جلد پہنچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جاؤ ان کے گھر کے عورتوں کو دلاسا دلاؤ، لیکن باضابطہ اس مرد کے اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں گول دائرہ بنا کر اور ایک زار و قطار کے ساتھ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایک عورت ہوگی، زندگی میں اس مرد سے پردہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت اس کا بھی پردہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے فوراً حاضر ہو جاتی۔ یاد رکھنا، جس طریقے سے انتقال سے پہلے نامحرم لوگوں سے پردہ ہے، اسی طریقے سے انتقال کے بعد بھی پردہ ہے۔ اگر میت عورت کی ہو تو غیر محرم مرد کا اس کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طریقے سے اگر میت مرد کی ہو تو اس وقت غیر محرم عورت کا اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اس چیز کا پاس و لحاظ بہت ضروری ہے، ورنہ تو مرد سے پہلے گھر کی عورتیں جلد از جلد نکل جاتی ہیں اور سارے جا کر اس میت کے اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں، مرد کو دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور پھر نہلانے کے بعد ایک طریقہ اور چل پڑا کہ نہلانے کے بعد باضابطہ اس کو روکا جاتا ہے اور ایک سائیڈ سے پوری عورتیں اس مرد کو دیکھنے لگتی ہیں، یا اگر عورت کا انتقال ہو گیا ہے، عورتیں بھی دیکھتی ہیں اور مرد بھی ایک سائیڈ سے پورے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط چل پڑا ہے، اس لیے ضروری ہے اس بات سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ اگر میت مرد کی ہو تو غیر محرم عورت اس کو نہ دیکھے، اور اگر میت عورت کی ہو تو غیر محرم مرد اس کو نہ دیکھے۔